وہ جوانی ہی تو ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر اللہ اکبر ایک ایسی تنظیم کو جو ہے وہ قائم کیا جس کا ایجنڈا یہ تھا نہ ظلم کریں گے نہ ظلم کرنے دیں گے نہ ظلم ہونے دیں گے نہ ظلم برداشت کریں گے. انسان وہ ہے اور انسان کی جوانی وہ ہے. قلندر لاہوری نے سارا تمغہ کامیابی کا اپنی صدی میں اگر کسی کو دیا ہے تو وہ جوانوں ہی کو عطا کیا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا ابھی تیرے لیے آسماں اور بھی ہے. اور کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں. تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اس میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یہ جوانی ہی تو ہے کہ جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ کر کے جو ہے وہ نارے نمرود میں چھلانگ لگائی تھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ جوانی ہی تو ہے جس میں جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم مصر کے بازار میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جوانی ہی تو ہے جناب ایوب علیہ السلام بیماری کو جھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جوانی ہی تو ہے. اللہ اکبر سعد ابن ابی وقاص اپنے سینے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تیروں کو لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ مجدے جا فضا سنتے ہیں. فدا کا امی و ابی یا سعد اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ جوانی ہی تو ہے کہ فاتح اندلس جناب طارق ابن زیاد کشتیاں جلاتے نظر آ رہے ہیں. یہ جوانی ہی تو ہے کہ محمد ابن قاسم سندھ کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہراتے نظر آ رہے ہیں. یہ جوانی ہی تو ہے. اللہ اکبر حضرت صلاح الدین ایوبی بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہراتے نظر آ رہے ہیں. اقبال نے صرف شاعری نہیں کی ہے اپنی 1300 سالہ تاریخ کی عکاسی کی ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے. اگر واقعی شاہی ہے کوا نہیں ہے. اگر تو شاہی ہے چوہا نہیں ہے. اگر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں تو مشقت کے ساتھ زندگی گزار تاکہ تیری قوم آرام کی نیند سوئے. تو اللہ اکبر تکلیف سے سامنا کر تاکہ تیری قوم کے لیے نئے نئے ترقی کی راہیں کھلتی ہوئی نظر آئیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جس قوم کے جوان مشقتوں کی راتیں گزارتے ہیں اس قوم کے بوڑھے آرام کی نیند سنتے ہیں. جس قوم کے نوجوان اللہ اکبر ناخن تدبیر سے تقدیر کی زلفی ہوئی تقدیر کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں اس قوم کا مستقبل سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے. ہاں لیکن جس قوم کے جوان شراب کی اڈوں میں ڈوب جائیں جس قوم کے جوان زنا کے اڈوں میں ڈوب جائیں جس قوم کے جوان عیاشیوں کے اندر ڈوب جائیں جس قوم کے جوان بالوں ہی پر پوری طاقت صرف کر دے جس قوم کے جوان ہاتھوں میں کڑے پہن کر عورتوں سے مشابہت کرے جس قوم کے جوان کانوں میں بالیاں پہن کر ہیروں کی مشابہت کرے جس قوم کے جوانوں کو چلنے کا شعور تک نہ ہو جو نسوانیت کے ساتھ کمر مٹکا کر کے چلنے کو فیشن تصور کرتے ہو وہ قوم کا مستقبل کیا خاک بلند ہوگا. آج ملک کے شام میں مسلمانوں کی گردنوں پر چھری نہ ہوتی. آج عراق کا سہاگ نہ اجڑتا بغداد خاں کو خون میں نہ نہاتا. اگر جوانوں کو علی اکبر کی جوانی کی خیرات مل جاتی تو کربلا پھر سے کربلا کی طرح سونا نہ ہوتا بلکہ اکبر کی جوانی لٹی اور کربلا کے جنگل کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا گیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ نفس کا دھوکہ ہے یہ شیطان کا فریب ہے کہ انسان جوانی میں گناہ سے نہیں بچ سکتا. کیا خیال ہے صحابہ کے بارے میں وہ بھی تو جوان ہی تھے. سارے صحابہ تو بوڑھے نہ تھے وہ بھی تو جوانی ہی میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. سیدنا فاروق اعظم نے 38 سال کی عمر میں کلمہ
پڑا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے 32 سال کی عمر تھی جس وقت آپ قاضی بنائے گئے تھے، مولائے کائنات نے 8 یا 9 سال یا 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں حضرت خالد ابن ولید نے عین شباب کے عالم میں کلمہ پڑھا تھا، بلکہ ان کے لیے تو گناہ سے بچنا بہت زیادہ مشکل تھا، اس لیے کہ جن کو ماؤں کی گود میں شراب پلائی گئی ان کے لیے شراب چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ جہاں پر اللہ اکبر ماؤں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، اس گندے سماج میں زنا سے بچنا کتنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دل دیا تھا، آقائے کریم کو دل دیا تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ جس کو دل دیا ہے اس کی باتیں بھی تو مانی جاتی ہے۔ میرے حالت میں موت آتی، کاش کہ میرے جوان بھی اس حدیث کو دل کے کانوں سے سن لیتے اور دل میں رکھ لیتے۔ سب کی باتیں دل میں رکھنے والوں، میرے آقا نے فرمایا جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اپنے چہروں سے داڑیاں منڈانے والوں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والوں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ کسی لڑکی کی بغل میں اور اس کی باہوں میں ہاتھ ڈال کر کے جنت کے مزے لوٹنے کی باتیں کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، اسی حالت میں موت آ گئی تو رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ یہ میرے رسول کی فکر ہے۔ دریا کے کنارے استنجا کرتے، لیکن ڈھیلا استعمال کر کے دریا کے پاس پانی استعمال کرنے آتے۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دریا کے کنارے استنجا کرتے ہیں اور آپ دریا کے پاس نہیں آتے پانی لینے اس وقت تک جب تک کہ آپ ڈھیلا نہ لے لیں، آپ ڈھیلا لینے کے بعد پھر پانی لینے کے لیے آتے ہیں۔ بغیر ڈھیلے کے بھی تو آپ پانی لے سکتے ہیں، 2 قدم پہ دریا ہے۔ میرے غیب دا نبی فرماتے ہیں کیونکہ قانون دینے آئے تھے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دینے آئے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں 2 قدم پر پانی ہے، پھر بھی اس لیے ڈھیلا لیتا ہوں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے استنجا کر کے دریا تک جاؤں اور رستے میں موت آ جائے تو بغیر طہارت کے موت آئے گی، اور جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا، حالانکہ حضور کو موت کا وقت بتایا گیا ہے، لیکن یہ امت کو تعلیم کے لیے، امت کو فکر دینے کے لیے ذرا سوچو تو صحیح۔ حضور علیہ السلام استنجا کر کے 2 قدم نہ چلے بغیر ڈھیلے کے، اور یہاں تو حال یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی راتوں کو ہم خوب جانتے ہیں، کوئی جانے نہ جانے ہم اپنی راتوں کو خوب جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ذرا یہ بھی بات دل کے کانوں سے سن لیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے جسم متقی ہوں گے۔ یہ خاص طور پہ سنو، نماز کے وقت مسجد کی طرف دوڑنے والوں، ہاتھوں میں تسبیح لے کر بیٹھنے والوں، چہروں پہ داڑیاں سجانے والوں، خوبصورت ٹوپیاں پہننے والوں، اس پر خوشمت ہو جانا کہ مجھے دیکھ کر کے میں ولی دکھتا ہوں۔ اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ ظاہر سورا ہو اور باطن گندا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے اموال دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، نہ چہرے دیکھتا ہے، وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا قریب قیامت میری امت کا حال یہ ہوگا، جسم متقی ہوں گے اور دل فاسق ہوں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگیں گے۔ جب یہ فرمان پڑھو تو دل لرز جاتا ہے، کہیں ہم لوگ اسی میں تو نہیں؟ جسم اتنے متقی نظر آتے ہیں کہ لوگ کیا سے کیا تصور کرتے ہیں۔ مسلمانوں غور کرو، جن کو رسول پاک نے جنت کی بشارتیں دی، جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگی ہوئی دھول کی قسم قرآن نے یاد کی، وہ لوگ روتے تھے یہ کہہ کہ اللہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضور سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حذیفہ الیمان سے فاروق اعظم ہر بار پوچھتے تھے، حذیفہ تجھے حضور نے تمام منافقین کے نام بتائے ہیں، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں بول میرا نام منافقوں میں تو نہیں۔ وہ عمر جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر قرآن میں اشداء علی الکفار
کے حوالے سے ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یوں کیا کہ حبیب تیرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومنین جو تیری اتباع کریں. یہ فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد قرآن نے کہا بے شک جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوں. سبحان اللہ. وہ عمر ابن خطاب جس کا حلیہ اللہ نے توریت میں بیان کیا ہو. وقت نہیں ہے یہاں جس کا ذکر کیا جائے. فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ توریت میں ان کا حلیہ ہے. اشارہ صرف دے رہا ہوں، واقعہ نہیں. جس وقت بیت المقدس پہلی بار فتح ہوا تو اس وقت دیوار پہ چڑھ کے ایک بڈھا راہب کہتا ہے کہ تمہارا مسلمانوں کا جو امیر ہے اس کو لاؤ، ہم چابیاں دے دیں گے. تو لوگوں نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو سامنے کھڑا کیا تو اس نے اوراق دیکھے اور چہرہ دیکھا، کہا ہم نہیں دیتے چابی. کہا آپ نے تو کہا تھا چابی دینے کا، پھر کیوں نہیں دیتے؟ تو اس وقت اس بڈھے راہب نے کہا توریت کو مانوں کہ تجھے مانوں، کیونکہ توریت میں جس کا حلیہ ہے مسلمانوں کے امیر کے حساب سے وہ نہیں ہے. تب صحابہ مسکرانے لگے، یہ مسلمانوں کا امیر مانگ رہا ہے اور ہم نے لشکر کا امیر پیش کر دیا ہے. تو تب مومنوں کے امیر کو بلایا گیا اور جب حضرت فاروق اعظم آئے تو آنے کا انداز بھی کچھ اور تھا.